لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض هابس فمات ولم يهج فلم يمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الدارمي وفي رواية أن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 27 نومبر 2024 24 جمادی الاول 1446 ہجری، اس مہینے کے آخری بدھ میں ہم اپنے ماہانہ درس حدیث پاک میں یہاں جمع ہیں۔ جامع مسجد خلفائے راشدین، شاہ جولن روڈ، حسن ابدال، پاکستان میں۔ آج کا ہمارا موضوع درس حدیث پاک کا اور تعلیمات ختم نبوت کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کا جو 5واں رکن حج مقرر کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ ان دنوں میں حج کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، حج کے مسائل اور اس کا طریقہ کار وہ تو حجاج اکرام کے لیے اور عام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے حج کے مہینوں سے پہلے بتایا جاتا ہے، رمضان المبارک کے آخر میں، اور اس کے بعد اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل عمل ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اور اس کی تیاری کرنا ہمارے ملک اور قوم کے اعتبار سے اس وقت اس کی ضرورت، اس لیے ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج اسلام کا یہ 5واں بنیادی رکن ہے، یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ فرضیت کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان پر شرائط کے اعتبار سے ایک بار کرنا فرض،
لیکن جس کے پاس زاد راہ ہو، جس کے پاس وسائل ہوں اور جس کے پاس حج کے ادا کرنے کی اور حج پر جانے کی شرائط موجود ہوں، وہ اپنی ان نوعیتوں کو مکمل کر چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ من اراد الحج فلیعجل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، شرائط پوری ہو گئی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اب وہ دیر نہ کرے۔ اب یہ حج یہ کیسی عبادت ہے شریعت اسلام نے اس کو تکمیل بخشی ہے۔ حج شروع تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی حج کیے، 1000 دفعہ انہوں نے بیت اللہ الحرام کا حج کیا۔ وہ ہندوستان کے مشرق میں اترے اور یہاں سے پیدل جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ 1000 دفعہ گئے، 1000 حج کیے انہوں نے۔ ان کی تو بڑی قربانیاں، اب تو بڑی آسانی سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی ابھی راستے میں نہیں تھے، مشکلات کتنی ہیں۔ پہلی دفعہ گئے ہوں گے تو کتنی مشکلات، اکیلے اور تنہا سفر کرنا کتنا مشکل کام تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھ کر اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تو یہاں سے سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے وہاں گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کی حج کی قربانیاں اللہ کے ہاں ایسی قبول پائیں کہ پوری دنیا میں آج جو آپ کو یہ بڑی آبادیاں نظر آتی ہیں، یہ انہی کے حج کے سفر کی مرہون منت۔ مختلف علاقوں سے انہوں نے سفر کیے اور اللہ کے گھر میں پہنچے تو جہاں جہاں انہوں نے راستوں میں قیام کیا، آج وہاں آبادیاں، جہاں تھوڑا قیام کیا وہاں چھوٹی آبادی، جہاں زیادہ دیر رکے تو وہاں لمبی آبادیاں ہیں۔ اب یہ ان کی تڑپ آنے والے دور میں دنیا آباد ہو، اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ الحرام یہ انسانوں کی آبادی کی جگہ ہے۔ انسانیت کے ساتھ کعبۃ اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ فرماتے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ اب جو آدمی وہاں جاتا ہے اس کا جی کرتا ہے وہ دوبارہ وہاں جائے، وہ دوبارہ وہاں حاضری دے۔ اب بیت اللہ الحرام کی حاضری اللہ نے اس کو بڑا باعث برکت بنایا۔ فرمایا جو حرم میں جا کر ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو وہاں جا کر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اس کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب اور روحانی ترقی حاصل ہوتی۔ جو وہاں جا کر 1 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے باہر دوسرے علاقوں میں 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر و ثواب اور روحانی ترقی ملتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ختم نبوت کے تاجدار سرور دو جہاں رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، وہاں آ کر وہ بیٹھے، وہاں آ کر انہوں نے نمازیں پڑھی، وہاں آ کر انہوں نے تسبیحات ذکر کیے،
وہاں آ کر انہوں نے دعائیں مانگی۔ بیت اللہ میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی کتنا بڑا ہے، اور پھر ہر دور کے ہزاروں نیک لوگ وہاں جمع ہوئے ہوں، ان کے جمع ہونے کی برکات، ان کے بیٹھنے اور نماز پڑھنے کے اثرات، اور ان کے وہاں لبیک کہنے کے اثرات، ان کی تاثیرات کتنی ہوتی۔ آج ہم اپنے گھر میں اگر 1 گھنٹہ اے سی چلائیں، گرمیوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اگر سردیوں میں ہیٹر چلائیں تو سب چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، ماحول میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں کیا تاثیر ہوتی، ان کے اعمال میں کتنے اثرات، ان کی زبانوں میں کتنی تاثیر، ان کی دعاؤں میں کتنے اثرات تھے۔ جب وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہاں کے در و دیوار، وہاں کے پہاڑ اور پتھر، وہاں کے رنگ ریزے اور وہاں کے سنگ ریزے، وہ سب کے سب ان کے ساتھ گیت گاتے ہوں گے۔ اللہ قرآن نے کہا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا نام لیتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا اللیل إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ جب وہ تسبیح کہتے تھے تو ان کے ساتھ وہاں کے پہاڑ بھی، وہاں کے پتھر بھی، وہاں کے در و دیوار بھی ان کے ساتھ اللہ کا نام لیتے۔ اب ان پہاڑوں نے، وہاں کے در و دیوار نے کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، تسبیح و تقدیس کی ہوگی، اور اللہ کی عظمت کے گیت ان فضاؤں میں، خلاؤں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے جنہوں نے وہاں قدم رکھے ہیں، تو ان کے ساتھ وہاں کی آوازیں اور وہاں کی چیزیں گونج رہی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے گھر کے طرف سفر کرنے کی نیت اور ارادہ کر کے احرام باندھتا ہے اور وہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا اس کی دائیں طرف جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے آخری کنارے تک جتنے انسان، جتنے جنات، فرشتے، درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب کے سب چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتی۔ پھر اس کی بائیں طرف جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ تو اب یہ پوری کائنات میں جب ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والا جب اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ پوری کائنات شامل ہو جاتی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو اکیلا روانہ کیا، ہم نے تو اسے اکیلا بھیج دیا، لیکن قدرت کہتی ہے اکیلا نہیں ہے، اس ساری کائنات اس کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے، اس لیے وہ آدمی اکیلا نہیں جاتا، وہاں ساری مخلوق اس کے ساتھ ہوتی۔ اور پھر اس کعبۃ اللہ کے مرکز کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، اسے شہر بنایا۔ پھر یہ طوفان نوح میں یہ بنجر بن گیا علاقہ، آبادیاں ساری ختم ہو گئی، اب یہ سب کے سب لوگ ختم ہو گئے، اب یہاں ٹیلا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آؤ کعبۃ اللہ کی سرزمین پر۔ اب وہ چھوڑ کر گئے، یہاں آبادیوں کا نظام بنایا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ جنگل اور بیابان، کیکر کے درخت، کوئی اور پھلدار درخت بھی نہیں، جھاڑ اور جنکار ہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں، اسخر کا گھاس ہے،
اور کالے سیاہ پتھروں کے پہاڑ ہیں، کوئی اور چیز بھی نہیں، پانی کی بوند بھی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے چھوڑ کر جا رہے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، اس جگہ کو، اس علاقے کو، کعبۃ اللہ کو، اس بلد الامین کو امن والا شہر بنا دے۔ اب پہلا تعارف دنیا میں کعبۃ اللہ کا کیا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ نے امن کو بیت اللہ کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ کے ساتھ، سرزمین حرم کے ساتھ امن کو جوڑ دیا۔ جو وہاں جائے گا اسے امن مل جائے گا، دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا، نیت درست ہو جائے۔ من دخلہ کان آمنا۔ آج دنیا میں امن نہیں۔ اب کعبۃ اللہ کی آواز کیا ہے؟ وہاں لبیک کہہ کر جانے والوں کے مقاصد کیا ہیں؟ اب بلند مقصد ہے اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک ماحول بنوانا چاہتے ہیں، ایک رخ بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ سارے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور بڑا بلند مقصد لے کر وہاں جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے بندے ہیں، کہ اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مانتے اور اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، اس کا حکم بھی مانتے ہیں۔ نہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ایسے مسلمان نہ ہو جو اللہ کو تو مانتے ہوں لیکن اللہ کی بات نہ مانتے ہوں، جو نبیوں کی زبان سے بھیجتا ہے۔ یہ مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات جو اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات، آپ جو بات لے کر آئے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ وہ کہتا تھا ابو جہل رسول اللہ کو، ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، ہم جو بات آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے، جو نبی اللہ کی بات لے کر آئے، کعبۃ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، آج ان کی بات کرنے والا جو نمائندہ ان کا اس کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے جب مسلمان اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور پھر یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ اللہ میں تیری ہر بات مانوں گا، تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان میں یہیں سے فرق شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات ختم نبوت کو بھی مانتا ہے۔ اب آخری نبی آ گئے، آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو آج انسانوں کا رہنما بننے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ انسانوں کے رہنما تو آخری رہنما آ گئے، خاتم النبیین آ گئے۔ تعلیمات ختم نبوت قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں مکمل ہو گئی۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ تعلیمات ختم نبوت، یہ ختم نبوت کی تعلیمات۔ آج جو لوگ ختم نبوت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ختم نبوت کی جو تعلیمات ہیں ان کو نہیں مانتے، تو گویا وہ خاتم النبیین تو نہیں مانتے، رسول اللہ کو، کسی اور لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، تو ختم نبوت کہاں چلے گی؟ اس لیے ختم نبوت کے اقرار کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم نے آخری نبی ان کو امام مان لیا، ان کو مقتدا مان لیا، ان کو رہنما مان لیا، ان کو اپنا ہادی مان لیا، انہیں اپنا مرشد و امام مان لیا اور ان کی اتباع میں اپنی پوری زندگی کی نیت کر لی۔ اس لیے حج کیا ہے؟ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیلی عمل۔
رسول اللہ کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ غار حرا سے۔ نبوت کا آپ پر پیغام پہنچا تو آپ بلد اللہ الامین میں تھے، کعبۃ اللہ کی سرزمین پر تھے، غار حرا میں تھے، اور جب آپ پر نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، ختم نبوت کی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں، تو آپ کہاں ہیں؟ عرفات کے میدان میں، حج کے موقع پر۔ اب حج یہ دین اسلام کی تکمیلی عمل کا نام ہے، اس نے آ کر پورے دین کی تکمیل کی مہر لگا دی حج نے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر یہ حج پہلا امیر حج بنا کر بھیجا، امت کو اسلام میں پہلا حج کروایا، ابو بکر صدیق نے کروایا۔ وہ امیر حج بن کر آئے، قوم کے رہنما بن کر، نبی کے جانشین بن کر، اللہ کے گھر کے نگران بن کر، چوکیدار بن کر، انسانوں کے اس گھر کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مشن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے رہنمائی دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیغمبر سے لے کر انسانوں کے قائد بن کر آ رہے ہیں کہ جو وہاں جائے گا انسانوں کو اگلے دور کی رہنمائی دے گا۔ اب کعبۃ اللہ میں لوگ کیوں جائیں گے؟ زندگی کی رہنمائی لینے کی، زندگی کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے۔ اس لیے حج کا سفر کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک تو اللہ کی یاد دلاتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ آخر میں بھی جا کر انسان نے موت پر بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور پوری زندگی اللہ کی ملاقات میں یہ گزارے، اس کے تعلق میں گزارے، اسے اللہ کا دھیان اور عظمت پیدا ہو جائے۔ حج بھی اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کا دھیان پیدا ہو، اس کے اندر عظمت الہی پیدا ہو۔ اس لیے اب مسلمانوں پر حج فرض کر دیا گیا تاکہ جب جب شرائط پوری ہو، جس مسلمان کی زندگی میں وہ اللہ کے گھر کی طرف وہ حج کرنے کے لیے تیاری کرے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہمارے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے 11 حج کیے، 11 سفر کیے حرمین شریفین، اور بے شمار عمروں کے سفر کیے حج کے موقع پر۔ اللہ نے ان کو حج کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا، علوم عطا فرمائے، رہنمائی کا شوق بھی، اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بیت اللہ الحرام اور وہاں کی تاریخ، وہاں کے مناسک اور اس کے ادائیگی کا طریقہ کار، اس پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب حج کے سفر میں جاتے تو مدینہ طیبہ پہنچے تو تبلیغی جماعت کا مرکز تھا وہاں مسجد النور، حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مرکز کے امیر تھے۔ شروع سے مسجد النور میں مدینہ طیبہ میں مرکز ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے لمبے سفر کیے 1970 اور اس سے پہلے کے دور میں بھی جماعتوں کے اندر بھی ملکوں کے اندر گئے اور واپسی پر حج کے سفر کیے، اور امیر جماعت تبلیغ دوسرے نمبر پر مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے وہاں پورے عرب کے علاقوں میں سفر کیے، اور حج کے اندر بھی انہوں نے وہاں سفر کے اندر بڑے بیانات کیے، رہنمائی ان سے چلتی رہی۔ وہاں جب جاتے تھے تو اس وقت مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ سارے حج کے مسائل بتانے والا جو ڈیسک بناتے تھے، علماء مقرر کرتے تھے، لوگ آ کر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلہ پوچھے۔ جب ہمارے والد گرامی وہاں پہنچتے حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ سب علماء کو فرماتے کہ اب تم نے قاضی صاحب سے پوچھ کر مسئلے بتانے، ان کی رہنمائی میں مسئلے بتانے، ہر آنے والے مسئلے میں ان سے رہنمائی لینی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا سعید خان صاحب نے فرمایا، بھئی ایک آدمی حج کرتا ہے شادی سے پہلے اور ایک آدمی حج کرتا ہے شادی کرنے کے بعد، تو فرمایا دونوں کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جس نے شادی سے پہلے حج کیا
اس کی قربانی اس درجے کی نہیں ہے جس نے شادی کے بعد حج کیا ہے۔ حج تو قربانیوں کا نام ہے نا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج دو چیزوں کا نام ہے، الحج الحج السج۔ حج میں دو کام بڑے، پہلا کام اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گانے، ہر وقت زبان سے اللہ کی عظمت و جلال کا گیت نکلتا رہے، وہ تلبیہ ہے، لبیک ہے۔ اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ تیرے دربار میں یہ گناہگار مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، وہ آگے دیکھتا ہے کہ ایک بڑے میاں حج کر ارادہ کیا، انہوں نے احرام باندھا، لبیک کہتے ہیں، تو آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری تو لبیک قبول نہیں۔ پھر آگے جاتے ہیں، لوگ لبیک پڑھتے ہیں، وہ بھی لبیک پڑھتا ہے، تو جواب اس کو لبیک کا جواب اسے آتا ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ وہ نوجوان اس کو اس کے لیے حیرانگی پیدا ہو گئی، تجسس پیدا ہو گیا، اس کی تو لبیک قبول نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا، حج کے سارے سفر میں پیچھے رہا اس کے، اور سنتا رہا، لبیک پڑھتا ہے، جواب آتا ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول ہی نہیں۔ وہ حیران ہے، تو ایک موڑ پر پہنچ کر اسے کہتا ہے اللہ کے بندے، اے بزرگ، تو جب لبیک کہتا ہے تو تیری لبیک کا جواب آتا ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں، تو پھر تو کیوں لبیک کہتا ہے، پھر تو کیوں یہاں آتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے یہ آواز سن لی ہے کہ میری لبیک کا جواب لا لبیک سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی سن لی ہے۔ کہتا ہے میں تو 40 سال سے آ رہا ہوں اور 40 سال سے مجھے یہی آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ اس نے کہا پھر کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا بتاؤ اس گھر کے سوا کوئی اور گھر ہے جہاں کوئی آدمی جائے اور آدمی وہاں لبیک پڑھتا ہوا جائے؟ انہوں نے کہا گھر تو کوئی نہیں ہے زمین میں، صرف ایک ہی گھر ہے زمین میں، اللہ کا گھر ہے، یہیں حاضری کا حکم ہے، اسی طرف سفر کرنے کا حکم ہے، اس لیے میرا تو ایک ہی در ہے، ادھر ہی آنا ہے، وہ قبول کر لے تو تب بھی آؤں گا، وگرنہ قبولیت کی درخواست پیش کرتا رہوں گا کہ میں آ گیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی درخواست پیش کرتے رہے، لبیک کی حاضری لگواتے رہے، ہمارا کام یہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کو اس بندے کی حاضری پر، استقامت پر، اس کی تواضع اور عاجزی پر، اس کو ایسا اللہ جل شانہ کو پھر ترس آیا کہ اللہ نے اس کا حج بھی قبول کر لیا اور فرمایا تیرے حج کی وجہ سے سارے آنے والے حجاج کا ہم نے حج قبول کر لیا۔ اب انسان اگر استقامت دکھائے اللہ کے گھر کی حاضری کی، اس کی اپنی مغفرت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو یہ حج کا سفر، یہ صرف حج کا سفر نہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کے آنسو بہانے، اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں یہ بھی اور خالد بن الولید، بڑے جرنیل، اونچے درجے کے رہنما، بڑے بہادر لوگوں میں سے، فاتح مصر اور قربانیاں دینے والے لوگوں میں سے، قربانیوں کا یہ عالم کہ ایک میدان جنگ میں ان کا بھائی گم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا بھائی، ان کا چھوٹا بھائی میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلاف گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو تلاش کروں، میرا بھائی کہاں ہو؟ وہ گئے
جا کر ایک درہ مشکل سا راستہ گزرتا ہے، وہاں جا کر انہوں نے تلاش کیا زمین، سمجھ اور بصیرت میں اللہ نے بہت دی تھی، وہاں جا کر انہوں نے تلاش کیا، زمین کھودی تو اپنے بھائی کی لاش کو، جسم کے ٹکڑوں کو وہاں سے اکٹھا کیا، وہیں وہ گر گیا، زخمی ہو گیا، گر گیا، اور جنگ جاری تھی، اوپر سے گھوڑے دوڑتے رہے اور وہ زمین کے ساتھ پیوست ہو گیا، وہاں سے جا کر نکال کر لے کر آئے، مجھے پتا تھا میرا بھائی کیسا ہے، میدان میں وہ کہاں ہوتا ہے، وہ کیسی قربانیاں دیتا ہے، وہاں سے اس کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے لے آئے، نشان تلاش کر کے لے آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن العاص پہلے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، پیچھے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمرو کیا بات ہے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھاؤ، اور میں آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست مبارک پر، خاتم النبیین کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی ہاتھ پیچھے کر لیا، خیر تو کیا بات ہے، ارادہ بدل گیا، کہا ارادہ نہیں بدلا، اور میں پھر کیا بات ہے، کہنے لگے اشتری، میں اسلام قبول کرنے کے لیے شرط لگانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری شرط پر میرا اسلام قبول کیا جائے۔ پوچھا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مجھ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، وہ سارے میرے گناہ دھل جائیں، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابشر، خوشخبری حاصل کر، اللہ کے پیغمبر ان کو فرما رہے ہیں خوشخبری حاصل کر، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ گرا دیتا ہے۔ جو آدمی کافر مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ کی توحید کا، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اب اس کے سارے گناہ دھل گئے، اب وہ پاک اور صاف ہو گیا، تجھے شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہر انسان کے لیے اسلام کی تاثیر ہے، جو کلمہ پڑھے گا صدق کے دل سے اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ لوگ بھی دل سے پوری توجہ سے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اس کلمے کی بڑی تاثیر، یہ انسان کے اندر کو بھی دھو دیتا ہے، اس کے سارے کفر کو دھو ڈالتا ہے، اس کلمے کی تاثیر ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تم تو ہجرت کر کے بھی آئے ہو، مکہ چھوڑ کر آئے ہو، کعبۃ اللہ کو اسلام کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، اس کے پڑوس کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنی دولت چھوڑ کر آئے ہو، اپنا مکان چھوڑ کر آئے ہو، سب چیزیں وہاں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، تم ہجرت کر کے بھی آئے ہو، ہجرت بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیتی۔ فرمایا اس میں بھی بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام پر اس کے دین کو سینے سے لگا کر جب تم قدم بڑھاتے ہو، آپ لوگ یہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر آئے۔ صحابہ کرام تو اپنے آباء و اجداد کا وطن ہر دور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار، اب تو تھوڑی سی قربانی ہے کہ ہم ہفتے مہینے بعد کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، چھوٹی سی ہجرت کر لیں۔ آج تو مسلمان بڑے راحت و آرام میں چھوٹی سی ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مہینے کے بعد یہ ہمارے دوست احباب آپ کو دعوت دیتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، زبان سے بھی پروگرام میں اعلان کیے جاتے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، دکانوں پر، گھروں پر ہمارے دوست جا کر ان کو بلاتے ہیں، اور اس سب کے باوجود ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔
لیکن فرمایا کتنے عظیم لوگ تھے، جب اسلام دین حق کا تقاضا ان پر آیا تو فوراً ہر چیز کو چھوڑ کر پروانہ وار دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کس چیز نے نکالا تھا عمرو بن العاص کو مکہ سے؟ کعبۃ اللہ کا پڑوس چھوڑ کر جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے پاک گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دین کے تقاضے پر۔ فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان ایک نئی شان کے ساتھ، نئی آن کے ساتھ وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، ہجرت کے بعد اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی بدل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ حج بھی کوئی معمولی سفر تو نہیں۔ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، اپنا راحت و آرام چھوڑتا ہے بیت اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، یہاں سے نکل کر اپنے آباء و اجداد کے وطن سے نکل کر راحت و آرام سے نکل کر مشکلات کو سینے سے لگاتا ہے، اب یہ قدم قدم پر جا رہا ہے، اللہ کے منادی فرشتے اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ حج معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عظیم عمل ہے، کیونکہ اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو بنا لیا، اب لوگوں کو بلاؤ کہ یہاں آئیں۔ اس لیے یہ بھی ہم نے مسجد بنا لی، ہم آپ کو بلاتے رہتے ہیں آئیں ادھر۔ جب اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو اسے پھر خالی نہیں چھوڑا جاتا، پھر خالی چھوڑنا یہ بڑی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ وہاں کوئی دین کا کام نہ ہو، وہاں آنے والے لوگ نہ ہو۔ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو پھر اسے آباد کروایا، اعلان کرو، فرمایا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرنا۔ یا اللہ، یا تو جنگل بیابان ہے، میں تو حج کا اعلان کروں گا، یا اے لوگوں ہم نے اللہ کا گھر بنا لیا، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ، اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے قریب سب سے اونچا پہاڑ جبل ابو قبیس، جہاں اب محلات بنے ہوئے، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اعلان کیا۔ اللہ نے یہ اعلان تکوینی طور پر دنیا کے تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچایا، جو دنیا میں موجود تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچا، جو عالم ارواح میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچا، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان کے کان میں بھی آواز پہنچی، اور جس نے وہ آواز سنی تو سب نے، اور جس نے آواز سن کر لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دفعہ، جتنی دفعہ لبیک کا اتنی دفعہ اس کو حج کی توفیق دے۔ تو نبیوں کی آواز پر لبیک کہنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اسی طرح نبی کا کوئی سچا جانشین آپ کو بلائے کسی کام کی طرف اور آپ کان ہی نہ دھریں اس پر کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے درس حدیث میں آئیں، اس کو لوگ بیٹھے جی نہیں، ہم یہاں اعلان کرتے ہیں نمازوں میں، مولانا اسرار الدین صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، ہم بھی اعلان کرتے ہیں، قاضی نور الدین صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، قاری بشارت صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست انفرادی طور پر بھی کہ ماہانہ درس حدیث پاک ہے، لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔ اور میں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کی قبولیت پکار پر لبیک کہا، اور میں جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ وہ کعبۃ اللہ کا حج کرے گا۔ اس لیے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اللہ کا منادی جب اعلان کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن منادی صحیح ہو، یہ نہ ہو کہ شیطان منادی کرے تو اس کی آواز پر چلے جائے۔ ندا میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا منادی جب اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر جب نبی اعلان کرتا ہے تو پھر اس اعلان کو قبول کرنا، اس پر لبیک کہنا اور اس کے لیے حاضری دینا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اس اعلان پر آج تک دنیا چلی جاتی ہے اور ہر دور میں اعلان ہوتا ہے۔ اب تو لوگوں نے اعلان کیا، مشکلات بھی بڑھا دی،
پہلے دور میں حج کے لیے مشکلات کم کی جاتی تھی. اب پاکستان میں آج سے کچھ عرصہ قبل 7-8 سال پہلے پاکستان میں حج وہ 2-2.5 لاکھ میں ہوتا تھا 9-10 سال پہلے. پھر 6-7 سال پہلے 4 لاکھ میں ہوتا تھا. اور اب حج پاکستان میں 11-12 لاکھ کو پہنچ گیا. اب مشکلات بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں حج کرنے والوں کے لیے، لیکن اللہ کے بندے آج بھی تیار رہتے ہیں. اللہ نے کشش رکھی، شوق رکھا کہ اللہ کے گھر میں حاضری دیں. ایک دفعہ تو حاضری دے دیں اللہ کے گھر میں. زمین پر اللہ کا گھر، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی عظمت کی دلیل. ہمارے والد صاحب مرحوم یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کیا کرتے تھے، قرآن پاک اور بیت اللہ یہ انسانوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ. جب یہ دونوں اٹھ جائیں گی تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ قرآن حکیم کہ کاغذ موجود ہوگا، الفاظ اٹھا لیے جائیں. اور کعبۃ اللہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ایک عیسائی حبشی چھوٹے قد کا موٹی موٹی پنڈلیوں والا ظالم حکمران حملہ آور ہوگا، بیت اللہ کی پتھروں کو بکھیر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. جب کعبۃ اللہ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا قائم ہے تو کعبۃ اللہ کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ. اب کعبۃ اللہ اور کتاب اللہ کا تعارف یہ کون کرا رہا ہے درمیان میں؟ یہ رسول اللہ کروا رہے ہیں. کعبۃ اللہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبیوں نے بتایا. کلام اللہ کا، کتاب اللہ کا کس نے تعارف کرایا؟ یہ رسول اللہ نے، انبیاء اللہ نے کرایا، اللہ کے نبیوں نے کرایا. تو یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس. فرمایا جس نے حج نہ کیا، حج سے رک گیا. کیوں رک گیا؟ اگر یہ 3 وجہ ہے حج سے رکنے کی پھر تو صحیح ہے، وہ معذور ہے. یہ 3 وجہ جینون ہے. یہ 3 وجہ جو ہے ان کو تو شریعت اللہ اور اللہ کے رسول قبول کرتے ہیں. اگر یہ 3 وجہ ہیں، آپ حج پر نہیں گئے، اللہ کے ہاں عذر قبول ہوگا. پہلی وجہ کیا ہے؟ حاجت ظاہرۃ، وہ ظاہری طور پر خود محتاج ہے، اس کو ایسی ضرورت لگ گئی، ایسی پریشانی لگ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتا. ایسے ہی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا اس کو مسئلہ پیش آ گیا ظاہری طور پر کہ وہ حج پر نہیں جا سکتا. جس مسئلے کا ہر ایک آدمی اس کو مسئلہ سمجھتا ہو تو فرمایا حاجت ظاہرۃ، اس کو شریعت نے قبول کیا، یہ عذر ہے. اور دوسرا عذر کیا ہے؟ او سلطان جائر، یا درمیان میں کوئی ظالم بادشاہ، ظالم نظام، ظالم قانون وہ حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، وہ کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچنے دیتا لوگوں کو، رکاوٹ بن گیا. ان کا قانون، ان کی پیدا کی ہوئی مشکلات وہ لوگوں کے لیے انہوں نے راستہ روک دیا. تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عذر ہے. لیکن اس عذر کو ہر ایک کے لیے عذر نہیں ہے. اس عذر کو ختم کرنا چاہیے. انگریزوں کی آمد کے بعد ہندوستان میں، یہاں چونکہ ہندوستان سے نکل کر جب کعبۃ اللہ میں جاتے تھے، وہاں ترکوں کی حکومت تھی آزاد. وہاں جب مسلمان جاتے ہیں تو انہیں اپنی آزادی کا احساس ہوتا ہے اور آزاد لوگوں کے ساتھ ان کی رابطہ نوعیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے جائیں اور وہاں جا کر آزادی کا نیا نظریہ لے کر آئیں. کعبۃ اللہ حج کے سفر سے انہوں نے یہاں بڑے بڑے علماء سے، پیروں سے، مولویوں سے، لیڈروں سے اور اس دور کی میڈیا سے، میڈیا ہر دور میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بڑا پروپیگنڈا کیا کہ حج کے سفر پر مت جاؤ، بڑی مشکلات ہیں، راستے میں قافلے لٹ جاتے ہیں اور بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے حج پر مت جاؤ. بہت پروپیگنڈا کیا. تو ہندوستان سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس دور میں بھی حج کرنے کے لیے جاتے تھے.
حج کرنے کے لیے جاتے تھے لوگ، انہیں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کے دل میں خوف بٹھا دیا حج کر جانے کا۔ اس دور میں امام شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے خلیفہ اجل حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے ہندوستان کے سفر کیے، بنگال سے لے کر مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور سفر کر کے لوگوں کو تیار کیا، قافلہ بنا کر حج کے لیے گئے، پورا قافلہ بنا کر، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حج کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ پھر واپس آئے تو 2 سال کے بعد پھر اسی طرح پورے ہندوستان کا سفر کیا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ دوبارہ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ پروپیگنڈا ہے انگریزوں کا کہ حج کے راستے مخدوش ہیں، جو جاتے ہیں قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ غلط ہے، مت جاؤ، اب تمہاری جان کو خوف ہے، جب جان کا خوف ہو تو اس وقت تمہیں حج نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے جان کے خوف کو ختم کرنے کے لیے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا۔ اب ارادہ کر کے آدمی گھر ہی بیٹھ جائے پھر تو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے 1857 کی جنگ آزادی کے عظیم رہنما، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، کیونکہ ان کے وارنٹ گرفتاری تھی، یہاں تو انگریز ان کو چھوڑتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جنگ لڑی تھی، ان کے باغی قرار پاتے، اس لیے ہجرت کر کے وہ چلے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں۔ تو ان کے ایک مرید تھے نواب صاحب، وہ حاجی صاحب کے پاس آئے، یہاں تھے ہندوستان میں، کہنے لگے حضرت میرا ارادہ حج کرنے کا ہے اور میرے لیے دعا مانگے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، ہم دعا مانگیں، لیکن جن دنوں میں حج کے لیے تیاری ہو، قافلے جا رہے ہوں اور تیاری ہو رہی ہو، لوگ جا رہے ہوں، تو اس وقت ہمارے پاس آنا اور ہمیں 2 کاموں کا اختیار دے دینا، پھر ہماری دعا بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو اپنے مال پر ہمیں تصرف کا اختیار دینا، اور دوسرا اپنی جان پر تصرف کا اختیار دینا۔ فرمایا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا تمہارا مال لے کر، تمہیں ٹکٹ لے کر، جہاز کا ٹکٹ لے کر تمہارے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جہاز پر چڑھائیں گے۔ فرمایا دیکھو تمہارے لیے حج مقدر ہے کہ نہیں ہے۔ اب گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں میں حج پہ چلا جاؤں، میرے لیے دعا کریں میں حج پہ چلا جاؤں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ جب حج کے دن آئے تو اس وقت تیاری کر کے، سامان اکٹھا کر کے، ساری چیزیں انتظامات کر کے حج کے سفر پر رواں دواں ہو جائیں، نکل کھڑے ہو اللہ کی طرف، تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے حج کا یہ سفر یہ بڑا عظیم سفر ہوتا ہے، اور حاجی حج کی نیت کرنے کے بعد پھر تو یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ آج کل بھی پاکستان سے حج کے سفر کے لیے درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، درخواستیں مانگی جا رہی ہیں، پھر قرآن اندازی ہوگی اور پھر وہ جاج کے نام نکلیں گے اور پھر ان کی تیاری کا اگلا مرحلہ آئے گا۔ بہرحال اب حج کے راستے مشکل ہو گئے، پہلے کئی سارے راستے جاتے تھے، آسانی ہو سکتی تھی، لیکن آج کوئی آدمی اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ مسلمان ملکوں کے حالات دیگر گوں ہو گئے، اب صرف پہلے بحری راستہ بھی ہوتا تھا، خشکی کا راستہ بھی ہوتا تھا سفر کرنے کا، اور پھر ہوائی راستہ تو ابھی بعد میں وجود میں آیا، یہ پہلے تو نہیں تھا۔ آج سے 50-60 سال پہلے تو بڑے بڑے لوگ صرف ہوائی جہاز پر جاتے تھے، عام لوگ تو سارے بحری راستوں سے سفر کرتے تھے یا خشکی کے راستے سے سفر کرتے تھے۔ آج بھی انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی گاڑی میں جائے اور سفر کرے، آنے جانے کا ان کا سب سے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے پیٹرول کا۔ 4 آدمی جائیں ان پر تقسیم کریں تو پھر کتنا ہو جائے گا حافظ صاحب؟ 1.5 لاکھ کو 35,000 روپے صرف کرایہ لگے گا۔ اور درمیان میں مشکل کیا ہے؟ درمیان میں افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، کویت ہے اور آگے سعودی عرب ہے۔ یہ 4 ملکوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لوگ یہاں سے جائیں گے اپنی گاڑیوں پر۔ اگلے ملکوں میں تو پیٹرول اور سستا ہے، پاکستان میں میں گیا تو ایران میں اور سستا ہے،
افغانستان میں بھی سستا ہے، عراق میں بھی سستا ہے، کویت میں بھی سستا ہے. کیوں جی حافظ شہزاد گل صاحب جی؟ ان ملکوں میں تو پیٹرول سستا ہے پاکستان کی نسبت. تو 1.5 لاکھ کے کرائے میں 4 آدمی حج کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا 4 آدمیوں کا کھانا لگا لیں تو کتنا کھانا کھائیں گے؟ کوئی آدمی حساب کتاب کر سکتا ہے یہاں جی؟ 4 آدمی اگر جی وہ 3 مہینے کا سفر کریں، کتنا کھانے کا خرچہ ہو جائے گا ان کا پاکستانی روپیوں میں؟ تو کتنا ہو گیا 3 مہینوں کا؟ 90,000. تو 35,000 ایک 90,000 ہے. کتنے پیسے بن گئے جی؟ 1.25 لاکھ. باقی خرچہ اور لگا لے 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ میں آج بھی حج ہو سکتا ہے. باقی وہاں سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کی حکومت کے خراجات ہیں، وہ بھی حاجیوں سے لیتی ہے. چلو 1.5 لاکھ سے آپ 1.5 لاکھ اوپر لگا لیں سعودی حکومت کے اخراجات بھی، تو زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ میں حج پھر بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا خرچہ لگایا جائے تو آج بھی 3 لاکھ میں حج ہو سکتا ہے. لیکن یہ حج کون کرائے گا؟ اس کے لیے کوئی لیڈر کوئی نہیں، کوئی حکومت کوئی نہیں، کوئی اس کے لیے مولوی اور پیر بولنے والا کوئی نہیں، کوئی اسمبلی اس کے لیے بولنے والی نہیں، کوئی لیڈر اس کے لیے بولنے والا نہیں کہ امت کے مسلمانوں کے لیے حج کا سفر آسان کروایا جائے. اور اگر بحری راستے سے جائے تو بحری راستے پر ایک بحری جہاز پر کتنا خرچہ آئے گا فیول کا، جو 2,000 لوگ لے کر جاتا تھا. آج پاکستان کے اندر 75 سال گزرنے کے بعد پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ بحری جہاز چلتے تھے، ان کو کیا کیا نام ہوتے تھے؟ سفینہ حج، سفینہ عابد، سفینہ شمس. 3 جہازوں کے نام تو مجھے بھی یاد ہے جی، کچھ لوگوں کے. اور یہ جہاز بڑے مشہور ہوتے تھے حاجیوں میں، ہر علاقے کے لوگ، کہ ہمارا نام فلاں جہاز کے اوپر آیا اور اس جہاز پر ہم نے جانا ہے، اور جتنا مرضی سامان لے کر جائیں اور جتنا مرضی. اب تو بیچارہ حاجی 5 لیٹر پانی لاتا ہے صرف، اور ایئر لائن والے کہتے ہیں یہ بھی نہیں لے جا سکتے. پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. اور 25 کلو سے زیادہ سامان ہو جائے، 40 کلو سے زیادہ سامان ہو جائے، ہزاروں روپے. اسحاق صاحب کتنا لگا دیتے ہیں اس کو جرمانہ؟ 1000 روپے جرمانہ لگا دیتے ہیں. یہ رہ کر آئے نا سعودی عرب سے آنا جانا زیادہ رہا. اب کتنی مشکلات ہیں. لیکن اپنی گاڑی ہو، بحری جہاز کے ذریعے سے سفر ہو، تو کتنی مشکلات کم ہو جائیں گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن آج یہ آسانیاں کون پیدا کرے گا امت کے لیے، حاجیوں کے لیے؟ تو حدیث پاک میں رسول اللہ فرما رہے ہیں پہلا عذر یہ ہے کہ آپ کو کوئی ظاہری مشکل آ جائے. دوسرا عذر یہ ہے او سلطان جائر، ظالم حکمران آ جائے جو حج کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں، تکلیف پیدا کریں، پریشانی پیدا کریں، لوگوں کو نہ جانے دیں، اور اس وقت عذر قبول ہوگا. اور تیسرا کیا ہے؟ او مرض حابس، یہ ایسی بیماری آ گئی جس میں چل نہیں سکتے، خود کام نہیں کر سکتے، ایسی بیماری، دوسرے کا محتاج ہوئے آدمی. تو فرمایا اس وقت اس پر حج کرنا. اور اب تو پاکستانیوں کے لیے سعودی حکومت نے اس سال ایک معاہدہ اسٹامپ پیپر ساتھ نیا لگوایا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی حاجی حج پر جانے والا، عمرے پر جانے والا، یہ اسٹامپ پیپر لکھے گا، یہ معاہدہ لکھے گا، کوئی پاکستانی وہاں جا کر بھیک نہیں مانگے گا. دنیا کے کسی ملک سے یہ معاہدہ اسٹامپ پیپر نہیں لکھوایا جاتا. 75 سال کے بعد ہمارے نظام حکومت نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے لوگوں نے ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا تعارف کیا ہے؟ یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. اور لہذا حج پر جانے والا اسٹامپ پیپر پر معاہدہ لکھ کے دے گا سعودی حکومت کو کہ یہ وہاں جا کر بھیک نہیں مانگے گا. یہ ہمارے ماتھے پر کتنا بڑا کلنک کا ٹیکا ہے، ذلت کا نشان ہے جو ہمارے اوپر لگ گیا پوری دنیا میں. لیکن پاکستان کے مسلمان، یہاں کے حکمران، یہاں کے علماء، یہاں کے صحافی اور یہاں کے جج اور جرنیل اور ان ساری باتوں سے غافل ہے کہ ہماری قوم دنیا میں کس حیثیت تک ہم نے ان کو پہنچایا ہے. ان لوگوں کے فیصلوں نے پہنچایا کہ غلط معاشی پالیسیاں، ان کی غلط مذہبی پالیسیاں
ان کی غلط سیاسی پالیسیاں، ان کے غلط اقدامات، غلط تعلیمی ماحول قوم کے اندر اخلاق اور جرأت ختم کر دی۔ حج کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، جرأت پیدا کرتا ہے، غیرت پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو حج پر جائے گا، فرمایا اگر پھر ان 3 عذروں کے سوا حج نہیں کرتا، حج پر نہیں جاتا، تو فرمایا ولم یحج، حج نہیں کرتا، فلیمت ان شاء یہودیا، چاہے تو یہودی بن کے مر جائے، ان شاء نصرانیا، چاہے تو عیسائی بن کے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کا حج کا ارادہ ہی نہیں، حج کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتا، حج کے لیے کوشش نہیں کرتا، حج کے لیے رکاوٹیں عبور نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاجی عرفات کے میدان سے واپس آتا ہے تو فرشتہ ہر حاجی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے، حاجی تو نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے گھر چھوڑا، اللہ کے لیے مال چھوڑا، اب تیری تربیت ہو گئی، تو اونچے درجے پر پہنچ گیا، تو نے مال کا استعمال صحیح کر لیا، تو نے جان کا استعمال صحیح کر لیا، تو نے پاؤں کا استعمال صحیح کر لیا، تو نے زبان کا استعمال صحیح کر لیا، تو نے آنکھوں کا استعمال صحیح کر لیا، تو نے کانوں کا استعمال صحیح کر لیا، ہر غلط کام سے تو بچ کر ایک عبادت کے ماحول میں، تربیت کے ماحول میں، اخلاق کے ماحول میں، حرم کعبہ کے ماحول میں، امن کے ماحول میں، اللہ کی رحمتوں کے نزول اور تجلیات کے ماحول میں تو نے قدم رکھے ہیں اور یہ وقت تو نے گزارا ہے، تو سن اللہ کی طرف سے تجھے انعام کیا مل رہا ہے۔ فرمایا حاجی پچھلے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، فرمایا رجا کا یوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹ کر واپس جاتا ہے اپنے گھر کی طرف جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایسے یہ لوٹ کر آتا ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ مقام اجابت عطا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاجی کو ملو تو فرمایا اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی اسے مصافحہ کرو، اسے معانقہ کرو، اس کی عزت اور تکریم کرو، اور پھر مرہو ان یستغفر لک، اسے کہو تیرے لیے دعا مانگو۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، زائر کعبہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرور عمر جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، اور پھر جاتے ہوئے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعواتک، اے پیارے بھائی، اے چھوٹے بھائی، وہاں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، بلانا نہیں ہے، وہاں جاؤ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں وہاں بلانا نہیں ہے، لا تنسانا فی دعواتک، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بلانا۔ حضرت عمر نے جب یہ رسول اللہ کے الفاظ سنے تو کہنے لگے کلمۃ تسرنی لو ان لی بها الدنیا، یہ رسول اللہ کا پیارا جملہ اور کلمہ اتنا مجھے پیارا اور محبوب لگا، لو ان لی بها الدنیا، ساری دنیا مجھے ملتی مجھے اتنی خوشی نہ تھی جتنا رسول اللہ کا یہ کلمہ مجھے مل گیا۔ اے میرے پیارے بھائی، تم کعبۃ اللہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہو۔ آج کی اس درس حدیث کی وساطت سے ہم اپنی پوری قوم کو، اپنی قوم میں رہنے والے تمام وہ بھائی بہنیں جن کو اللہ نے وسائل دیے، زادرات دیا، صحت دیے، پیسے دیے، وہ ضرور حج کی نیت کریں، اور حج پر جانے سے پہلے حج سیکھ کر جائیں۔ حج پر ہم نے کرنا کیا ہے، اعمال کیا کرنے ہیں، دعائیں کیا مانگنی ہیں، وہاں اخلاق کیا کرنے ہیں، مناسک حج کون کون سے ہیں، ہم ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اتباع سنت نبوی میں ہم کیسے حج کریں گے۔ حج پہ جانے والے تو بہت ہیں، سیکھ کر جانے والے لوگ بہت کم ہو، قدم قدم پر وہاں ان کو رہنمائی لے کر جائیں کہ ہم کیسے وہاں حج ادا کریں گے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی حرمت، اس کی عزت، اس کے آداب، اس کی حقوق کی ادائیگی اور اس کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مسجدیں ہیں یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو آباد کرنا، جب تک وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں آنے والے لوگ
ان کو بھی کعبۃ اللہ میں ہم نے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں آباد کریں گے، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو اس کی نسبت کے اعتبار سے یہاں جو مسجدیں ہیں ان کو آباد کریں۔ اس لیے ہماری مسجدوں کی دو نسبت، ایک ظاہری نسبت ہے، مسجد اس کو کہتے ہیں جس کا رخ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ اب جس بلڈنگ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہ اس کو مسجد نہیں کہیں گے۔ مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو پہلی دیوار وہ کعبۃ اللہ کی طرف رکھی جاتی ہے، پہلی دیوار کعبۃ اللہ کی طرف رکھی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی سمت صحیح ہوتی ہے۔ پہلے جب مسلمان تعمیرات کرتے تھے نا وہ کعبۃ اللہ کو ذہن میں رکھ کر تعمیر کرتے تھے۔ آج کل تو لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیسے تعمیر کرنی ہے۔ یہ جو ہمارا ملا اندرون میں پرانا ترکوں کے دور میں یہ قلعہ بنا ہوا تھا، فوجی قلعہ، یہ جس کی اکبر نے بنیاد ڈالی اور پھر اس کو جہانگیر نے اس کو اور ترقی دی، شاہ جہان کے دور میں اس کو اور زیادہ ترقی ملی۔ یہ فوجی قلعہ تھا، یہاں سے جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو ریسکیو کیا جاتا تھا، تحفظ دیا جاتا تھا، مسافروں کو اس راستے میں پناہ ملتی تھی، یہاں قیام کرتے تھے۔ اب یہ قلعہ بنایا تھا انہوں نے۔ آپ محلہ اندرون کے اندر محلہ اندرون والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی دیوار جو رکھی ہے یہ قبلے کی طرف رکھی ہے، اس کا قبلہ درست کر دیا۔ محلہ اندرون کے اندر پرانے جتنے مکان ہیں ان کے اندر کسی میں کونے میں قبلہ نہیں ہے، بالکل سیدھا قبلہ اسٹریٹ وہاں۔ کیوں جی صاحب مستری صاحب سے پوچھ لینا، سارے محلے کے اندر جتنے مکان ہیں ان میں قبلہ بالکل کیا ہے؟ سیدھا ہے۔ کیوں سیدھا ہے؟ اس لیے اس کی پہلی دیوار انہوں نے سیدھی رکھی ہے قبلے کی بنیاد پر۔ تو کعبۃ اللہ سے ہر مسلمان کا اور ہر انسان کا تعلق ہے۔ اس لیے تو یہ حکم ہے کہ جس آدمی نے دنیا سے جائے تو اس کا منہ، یہ بھی حکم ہے جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو اس کا آخری مرحلہ ہو موت کا تو فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر جسم اکڑ جاتا ہے، پھر تو منہ دوسری طرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا جو آخری وقت میں جو لوگ اس آدمی کے پاس موجود ہوں ان کی ڈیوٹیاں، جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت آخری وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھیں، ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو اور اس کے منہ کو اور آنکھوں کو بند کر دو جب اس کا موت کا مرحلہ آئے۔ اب دیکھو آخری مرحلہ دنیا سے جا رہا تو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ اس کا منہ کدھر کرو؟ قبلے کی طرف کرو، کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ حکم ہے کہ مرنے والے کا منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا، حیّن و میتن، زندہ ہو یا مردہ، زندہ ہونے کی حالت میں بھی اس نے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا اور مر گیا تو پھر بھی اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ کامیاب لوگوں میں اٹھے گا، اللہ کی رحمتوں کا، انعامات کا مستحق ہو کر اٹھے گا۔ لیکن کعبۃ اللہ کی طرف قبر کے اندر اس کا رخ کب رہے گا؟ جب دنیا میں اس نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، اب نماز ہی نہیں پڑھی، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا، تو فرشتہ آتا ہے اس کا منہ اٹھا کر دوسری طرف کر دیتا ہے، اور میں تیرا کعبۃ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کعبۃ اللہ سے تیری کیا نسبت ہے؟ اس کا رخ ہٹا لیا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف سے اس کا منہ پھیر دیا جاتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے تو اس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، لیکن اللہ جل شانہ پھر قبر کے اندر رکھنے کے بعد اس کا منہ ادھر نہیں کرنے دیتے۔ اس کا کعبۃ اللہ سے کیا نسبت ہے، کیا محبت ہے اس کی کعبۃ اللہ سے؟ اس لیے کعبۃ اللہ یہ بڑی برکت والا ہے۔ اس لیے یہاں کی جتنے آثار ہیں تو کعبۃ اللہ میں 3 پتھر تو اللہ نے جنت سے بھیجے، 3 پتھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجے۔ ایک تو حجر اسود ہے، کہ حجر اسود سے مراد ہمارے یہاں تو مشہور ہوگا یہ کالا پتھر، اسود کہتے ہیں سردار پتھر،
جو سارے پتھروں کا سردار ہے، یہ جب دنیا میں آیا تھا تو اس کی نورانیت، اس کی چمک بہت بڑی تھی، اس کے نور سے آنکھیں چجا جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی روشنی کو مدم کر دیا، ختم کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر کے اس کو یہاں نصب کروایا گیا، پھر کعبۃ اللہ کے اندر اس کو نصب کروا دیا گیا، اور فرمایا جو آدمی کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو ایسے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود لہو عینان یبصران، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یہ دیکھے گا، اور یہ دیکھ کر اپنے سے مصافحہ کرنے والے، استلام کرنے والے، بوسہ دینے والے لوگوں کو پہچان کر ان کی سفارش کرے گا، یہ قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، طواف ختم کرنے کے بعد پھر حجر اسود پر آئے اور آ کر خطاب کیا، فرمایا اے حجر اسود انی لعالم انک لحجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نفع نقصان دینے والی صرف اللہ کی ذات، حکم اسی کا چلتا ہے، آرڈر اسی کا چلتا ہے۔ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا آقا دو عالم اپنے حبیب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ما قبلتک، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تجھے بوسہ دے رہے تھے تو تبھی تو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تبھی تو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے آئے، طواف کر کے مکمل کیا، اور حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو قیامت کے دن دو آنکھیں ملیں گی، رسول اللہ نے یہ اپنے استلام کرنے والوں کو اور بوسہ دینے والوں کو یہ قیامت کے دن سفارشی بن کر ان کو جنت میں داخلہ دلوائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا، آپ نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس پہ طواف کیا، تو طواف آپ نے نیچے نہیں کیا، اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ میں کیسے طواف کر رہا ہوں، سب لوگوں کے سامنے سب کو نظر آئے، اور رش زیادہ تھی۔ حکم تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں یہاں طواف کرتے ہوئے یہاں آ کر بوسہ دیں، طواف کے دوران بوسہ دینا یہ سنت ہے، الگ سے بوسہ دینا سنت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ صرف ویسے رش ڈالے رکھتے ہیں جی وہ بوسہ دینے کے لیے، ہاں موقع مل جائے تو وہاں ضرور بوسہ دینا چاہیے، لیکن اتنا ہی ثواب ہے، آپ وہاں اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کا اشارہ کر کے استلام کر لیا، فرمایا اس طرح بھی حجر اسود کا حق ادا ہو جاتا ہے، لاٹھی کا اشارہ کیا اس سے استلام کر لیا، ہاتھ سے اشارہ کریں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں، یہ بھی اتنا ہی ثواب ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ آداب بھی سکھائے کہ کعبۃ اللہ میں آ کر وہاں لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو حج کا سفر یہ ایک امت کو یہ تعلیم اور تربیت کی ہے، تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جاتے، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے، ازواج مطہرات رسول اللہ کی بیویوں کو بھی حج پر بھیجا کرتے تھے، اور ان کا نمائندہ نگران بناتے تھے عبد الرحمن ابن عوف، ان کی عظمت، ان کے حقوق، ان کے آداب، ان کی ضرورتوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے، اور وہ ان کا جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے، قافلہ پڑاؤ کرتا تو ایک الگ تھلگ وادی میں جہاں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا، تینوں طرف سے گھری ہوئی ہوتی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ازواج مطہرات کے خیمے وہاں لگواتے، کسی اور آدمی کا وہاں سے گزرنا ہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی سفر حج کیا، اور جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی بیویوں کے لیے بھی حج کے انتظامات کیے۔
حج کے لیے انہوں نے محنت اور کوشش کی. یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات ہے. اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر جو قافلے حج کے لیے آ رہے ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں گھل مل کر ان کو روک لیتے ہیں. ذرا ہماری بات تو سن کے جاؤ قافلے والوں، ہمارے سوالوں کے جواب تو دے کر جاؤ. اب ان سے مختلف علمی سوال کرتے ہیں، دینی سوال کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں ان سے. یہ کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں، کو مسئلوں کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کعبۃ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے؟ رسول اللہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اب ایک قافلے کے راستے میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور قافلہ آیا، اس کو روک لیا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دو. اب جو سوال کرتے ہیں قافلے والے جواب دے دیتے، جو سوال کرتے ہیں قافلے والے جواب دے دیتے، جو سوال کرتے ہیں مشکل ترین سوالات انہوں نے کیے اور قافلے والوں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. اب حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے پوچھا فوراً، کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے؟ افیکم ابن ام اب، کیا تمہارے اندر ابن ام اب عبداللہ ابن مسعود موجود ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے. کوفہ سے حج کا قافلہ چلا، کعبۃ اللہ تک پہنچنے تک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سارے سفر میں ان کو دین کی ساری بنیادی باتیں یاد کرا دی. چلتی پھرتی یونیورسٹی، چلتا پھرتا مدرسہ، چلتے پھرتے ہوئے دین کے سارے تصورات ان پر ہے بھی علم کے مرکز میں تھے پہلے، اور اس سفر میں ان کو پالش کر دیا، ان کو ترقی دے دی، ان کو اوپر بنا دیا، ان کو ایسا پالش کیا کہ عمر بن الخطاب جیسا عظیم جرنیل، عظیم امام، امیر المومنین، جس کی زندگی پر کتنی گرفت ہے، ان کے ہر مسئلے کا، ان کے ہر سوال کا جواب وہ دے رہے. آج حج پہ جانے والے لوگ ایسی تیاری کر کے جائیں. جس طرح صحابہ کرام کے دور میں قافلے حج پر جاتے تھے اور راستے میں کسی معلم اور استاد کی رہنمائی میں پورا دین سیکھتے ہوئے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں حج کے لیے نکلے، ہارون الرشید خلیفہ وقت ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں، اس کے ساتھ فوج بھی ہے، لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ حج کے سفر پر آ رہے. اس کے دوست تھے ذنون مصری، وہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور مجذوب تھے اس کے ساتھی. اچانک ایک جگہ پر پہنچے اور پہنچ کر اس کے خیمے کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی. اس نے کہا جاؤ جا کر پکڑ کے لے آؤ، ہمارا دوست آ گیا، اس کو پکڑ کر لے کر آؤ. اب وہ پکڑ کر لے آئے. تو انہوں نے کہا پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہارون الرشید حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی بادشاہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. جی یہ کون سا طریقہ ہے حج پر جانے کا؟ اللہ والوں کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو حج کا طریقہ سکھاتے ہیں. تم حج پر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ تمہارا انداز حج والوں ہے؟ بندہ بن کے جاؤ. یہ تو تم کرو فر کے ساتھ جا رہے ہو، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہو، بندہ بن کے جاؤ، حج کرنے کے لیے جانا ہے. اور اللہ والوں کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. وہ حج پر جا رہے ہیں، اس کا انداز ہی، طریقہ کار ہی اور ہے. حج پر گئے ہوئے لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں. ایک جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں امام جعفر صادق سے ملاقات ہوگی. لوگ امام ابو حنیفہ سے مسئلے پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ قیاس کو، اجتہاد کو ہمارے نانا کی حدیث کے خلاف ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو میں موزے پر مسح کرنے کے لیے نیچے موزہ پہ مسح کرنے کا حکم دیتا. قیاس کا تقاضا تو یہ ہے، اجتہاد اور رائے یہ بنتی ہے کہ ہم موزے پر مسح کریں تو پاؤں کی نچلی طرف کریں. کیوں کہ نیچے پاؤں لگتا ہے اور نیچے سے گندا ہوتا ہے، وہاں سے مسح کریں. لیکن حکم یہ ہے کہ مسح اوپر سے کرنا ہے.
اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا رسول اللہ کی حدیث پر تو پھر میں تو نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیتا. ہم تو ترجیح نہیں دیتے، لیکن جہاں زندگی کے مسائل اس کا حل واضح نص کے اندر موجود نہ ہو تو پھر ہم نے اپنی دینی عقل کو استعمال کرنا. تو قیاس شیطان والا قیاس نہیں ہے. یہ جو شیطان نے قیاس کیا آدم علیہ السلام کو اور اپنے درمیان کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، یہ تو شیطانی قیاس ہے. یہ قیاس علم ہے، اپنی علمی قوت کا، عقلی قوت کا استعمال کرنا اور اس سے دین کے لیے رہنمائی نکالنا. تو حج پہ جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں، دوسروں کو رہنمائی دیتے ہیں، قدم قدم پر ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں اور ان کا ہر عمل درست کراتے ہیں. ان کی نماز درست ہو، ان کے قدم درست ہو، ان کی زبان کے الفاظ درست ہو، ان کے لہجہ درست ہو جائے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج مبرور کیسے بنے گا؟ وہ حج جو مقبول ہو جائے، وہ حج جو مبرور بن جائے، وہ حج کیسے بنے گا؟ تو فرمایا 3 کام کرنے سے حج مبرور بنتا. باقی سارے کام تو حج کے کریں گے، لیکن 3 کام کریں گے تو حج مبرور بن جائے گا. طیب الکلام، زبان سے خوبصورت گفتگو کرے حاجی. سارے حج کے سفر میں زبان سے سخت بات نہ نکالے. طیب الکلام، زبان سے خوبصورت بات کرے، اچھی بات کرے. یہ حج کی تربیت ہے پہلے دن سے. اس سے حج کے اندر قبولیت پیدا ہو. اور دوسرا فرمایا کیا کرے؟ افشاء السلام، ہر ایک کو سلام کرے. پوری دنیا سے حاجی آئے ہوئے، اسے جانتا ہے نہیں جانتا، ہر ایک کو مصافحہ کرے، سلام کرے، محبت کرے. سلام کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے. حج پہ جانے والا دوسروں سے محبت کرے گا، محبت سیکھے گا، محبت کا دور، الفت کا، شفقت کا، محبت کا دور پیدا کرے گا. اور تیسرا فرمایا اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا. اب حج کی یہ تربیت بھی ہے. حج کا یہ سفر کیا ہے؟ یہ تربیت کا سفر ہے، عبادت کا سفر ہے، روحانیت کا سفر ہے، شریعت کا سفر ہے، یہ اللہ کی طرف علم کا سفر ہے، یہ دین کی ہجرت کا سفر ہے. اس ایک سفر حج کے اندر کئی قسم کے حج، اور آخری نیت اس کی یہ ہے کہ یہ تجارت کا سفر بھی ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ یہ تجارتی مرکز تھا پوری دنیا کا. پوری دنیا کی تجارت کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں ہوتی تھی. 90 میل 90 بازار لگتے تھے یہاں. آج پاکستان میں دنیا میں کوئی ایسا میلہ ہے تجارتی میلہ جو 90 میل لمبا ہو؟ وہاں 10 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، 5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، 3 سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، ہر سال میں بھی ایک میلہ لگتا تھا. اور قریش جو تھے وہ کیا تھے؟ لوگ وہاں اپنا تجارتی مال لے کر آتے، مال بیچ گیا ٹھیک ہے، نہیں اپنے حلیف تجارتی قریشی حلیف کے پاس گھر میں رکھوا جاتے، اگلے سال پھر آئیں گے اور پھر یہ تجارتی کام ہوگا. لوگ دنیا سے آئیں گے، یہاں چیزیں بیچیں گے، لیں گے اور وہاں سے جائیں گے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی تجارت ہوتی تھی، عربوں کی تجارت ہوتی تھی، قریش کی تجارت ہوتی تھی. اور قریش کا اسی وجہ سے تجارتی سفر پوری دنیا کے ساتھ ہوتا تھا. تو اب یہ کعبۃ اللہ تجارتی مرکز بھی ہے. تو ایک سفر حج یہ ایمان کا سفر بھی ہے، یہ علم کا سفر بھی ہے، یہ ہجرت کا سفر بھی ہے، یہ کعبۃ اللہ کی عبادت کا سفر بھی ہے، یہ شریعت کا سفر بھی ہے، یہ سیر و سیاحت بھی ہے، با مقصد سیر و سیاحت کا سفر بھی ہے، یہ عورتوں کا جہاد بھی ہے، یہ مسلمانوں کی تربیت بھی ہے. تو ایک سفر کے ساتھ شریعت نے کتنے مقاصد جوڑ دیے. اگر مسلمان شریعت کے طے کردہ اصول کے مطابق اس سفر حج کریں تو یہ کتنے بڑے اثرات پیدا کریں گے دنیا کے اندر. مسلمان مؤثر طاقت بن کر ابھریں گے حج کے سفر سے، ایک نئی قوت بن کر آئیں گے، علم کی، شعور کی، اخلاق کی، انسانوں کے احترام کی. کعبۃ اللہ کے اندر پڑھنے والے نمازی، ذکر اللہ کرنے والے ذاکرین، صبر کرنے والے صابرین، خرچ کرنے والے منفقین، حج کرنے والے، کتنی قسم کی صفات لے کر ایک حاجی اپنے گھر میں واپس پہنچتا ہے، اللہ کا ولی بن کر آتا ہے. گیا تھا تو فلاں ابن فلاں تھا،
اور جب واپس پہنچ رہا ہے تو پھر اللہ کا ولی بن کر آ رہا ہے، اللہ کا دوست بن کر آ رہا ہے، نمائندہ بن کر۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی صاحب جب تم واپس آ رہے ہو تو اب تم کعبۃ اللہ کے نمائندے، گئے تھے تو فلاں ابن فلاں تھے، اب وہاں سے جب واپس آئے ہو تو اب تم بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے اور مسجد حرام کے، قرآن کے اور رسول اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہو۔ اس لیے اب تمہاری زندگی اسی پر ہے، اس لیے حاجی کو بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ حج جیسا عظیم عمل پوری امت اس کو پھر اپنے مقاصد کے ساتھ ادا کرے، اور تاکہ دنیا میں پھر سے مسلمانوں کو ایک تربیت سے ایک نئی قوت میں ڈھلنے کا موقع ملے، اور یہ دنیا کے قائد اور رہنما بن جائیں دین کے سارے علمی اور عملی ماحول سے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ساری نسبتیں جو صحابہ میں تھیں آج کے مسلمان کو بھی وہ نسبتیں نصیب فرما دے، وہ برکتیں نصیب فرما دے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ وآخر دعوانا